بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی حاضرین، حضرت ذوالقرنین کا نام سکندر ہے۔ یہ حضرت خضر علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے وزیر اور جنگلوں میں علم بردار رہے ہیں۔ یہ حضرت سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ایک بڑھیا کے اکلوتے فرزند ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دست حق پرست پر اسلام قبول کر کے مدتوں ان کی صحبت میں رہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو کچھ وصیتیں بھی فرمائی تھیں۔ صحیح قول یہی ہے کہ یہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک بندہ صالح ہیں جو ولایت کے شرف سے سرفراز ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذوالقرنین 2 سینگوں والے کے لقب سے اس لیے مشہور ہو گئے کہ انہوں نے دنیا کے 2 سینگوں یعنی دنیا کے دونوں کناروں کا چکر لگایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام روئے زمین کی بادشاہی عطا فرمائی تھی۔ دنیا میں کل 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جن کو پوری زمین کی پوری بادشاہی ملی۔ ان میں 2 مومنین تھے اور 2 کافر۔ مومن تو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین ہے، اور کافر ایک بخت نصر اور دوسرا نمرود ہے۔ اور 5ویں بادشاہ جو کہ اس امت میں ہونے والے ہیں، جن کا اسم گرامی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت ذوالقرنین کے 3 سفروں کا حال بیان ہوا ہے جو سورۃ کہف میں ہے۔ حاضرین، میں آپ کو تینوں سفروں کا حال بیان کرتی ہوں جو کہ بہت ہی عجیب اور عبرت خیز ہے۔ حضرت ذوالقرنین کا جو پہلا سفر تھا، اس میں حضرت ذوالقرنین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص آب حیات کے چشمہ سے پانی پی لے گا تو اس کو موت نہ آئے گی۔ اس کے لیے حضرت ذوالقرنین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے خالہ زاد بھائی حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ وہ تو آب حیات کے چشمہ پر پہنچ کے اور اس کا پانی بھی پی لیا، مگر حضرت ذوالقرنین کے مقدر میں پانی پینا نہیں تھا، وہ محروم رہ گئے۔ اس سفر میں آپ جانب مغرب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی کا نام و نشان ہے وہ سب منزلیں آپ نے طے کی، مگر آپ ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ انہیں سورج غروب کے وقت ایسا نظر آیا کہ وہ ایک سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، جیسا کہ سمندری سفر کرنے والوں کو آفتاب سمندر کے کالے پانی میں ڈوبتا نظر آتا ہے۔ وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو کہ جانوروں کی کھال پہنے ہوئے تھی۔ ان کے سوا کوئی دوسرا لباس ان کے پاس کوئی دوسرا لباس تھا ہی نہیں۔ ان کے بدن پر سوائے جانوروں کی کھال کے کچھ پہنے ہوئے نہیں تھا، اور دریائے مردہ جانوروں کے سوا ان کی غذا کا کوئی دوسرا سامان نہیں تھا۔ یہ جو قوم تھی صرف دریائے مردہ جانور کھاتی تھی۔ یہ قوم ناسک کہلاتی تھی۔ حضرت ذوالقرنین نے دیکھا کہ ان کے لشکر تو بے شمار ہیں اور یہ لوگ بہت ہی طاقتور اور جنگجو ہیں، تو حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے گرد اپنی فوجوں کا گھیرا ڈال دیا۔ وہ لوگ بے بس ہو گئے۔ دوستو، کچھ لوگوں نے تو اسلام قبول کر لیا اور کچھ آپ کی فوجوں کے ہاتھوں مقتول ہو گئے۔ اسی طرح حضرت ذوالقرنین کو جو دوسرا سفر تھا، اس میں انہوں نے مشرق کا سفر کیا، یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچے تو دیکھا کہ وہاں ایک ایسی قوم ہے جن کے پاس کوئی عمارت اور مکانات نہیں ہیں۔ ان لوگوں کا یہ حال تھا کہ سورج طلوع ہونے کے وقت یہ لوگ زمین کی غاروں میں چھپ جاتے تھے اور سورج ڈھل جانے کے بعد غاروں سے نکل کر اپنی روزی کی تلاش میں لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ قوم منسک کہلاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان لوگوں کے مقابلے میں بھی لشکر آرائی کی، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے ساتھ بہترین سلوک کیا، اور جو اپنے کفر پر اڑے رہے ان سے جنگ کی۔ اسی طرح جو حضرت ذوالقرنین کا تیسرا سفر تھا، اس میں آپ نے شمال کی جانب سفر فرمایا، یہاں تک کہ سدین 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں آبادی کی عجیب و غریب زبان تھی۔ ان لوگوں کے ساتھ تو اشاروں سے بھی بمشکل بات چیت کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے مظالم کی شکایت کی اور آپ ان کی مدد کے طالب ہوئے۔ دوستوں، میں آپ سے ایک اور بات بیان کرنے چلی ہوں کہ قرآن پاک کی جو سورۃ کہف ہے، اس میں خطا اذا بلغ مغرب الشمس سے من امرنا یسرا، جہاں تک یہ آیت ہے وہاں تک پہلے سفر کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ثم اتبع سبابا سے خبرن تک دوسرے سفر کا تذکرہ ہے، اور ثم اتبع سبابا سے وعد ربی حقا تک تیسرے سفر کی روداد ہے۔